با محمد نور عشق پاک جفت، بحر عشق و را خدا لولا گفت. گر نبودے بحر عشق پاک را، کہ وجود دادم افلاک را. کشمیر کی سرزمین کبھی بھی روحانی پیشواؤں، عالموں سے خالی نہیں رہی. کشمیر کا حسن اور قدرتی مناظر روحانیت کے راستے میں خدا کی تلاش جستجو کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں جگہ جگہ پہ اولیاء کاملین، بزرگان دین، صوفیاء اعظام کی مزار مبارک پائی جاتی ہے. آج کا ہمارا سفر شہر سری نگر کی جانب، جہاں پہ اللہ کے ایک برگزیدہ ولی حضرت عبدالصبور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ ہے. آپ عبدالصبور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک 11 ذی الحج کو منایا جاتا ہے. تو اس سال بھی بڑی عقیدت اور احترام سے آپ کا عرس مبارک منایا گیا، جس میں ختمات المعظمات، درود و اذکار، واعظ و تبلیغ کی مجالس منعقد کشمیر کو اولیاء کاملین کا مرکز مانا جاتا ہے. اس کشمیر میں اللہ کے ولی جگہ جگہ پہ تشریف لے گئے اور کشمیر کے لوگوں کو اسلام کی تربیت سے نوازا. رسول اللہ، رسول اللہ، سبزار میں در بغیر از پردے افوت کی پوشد این قباحت شد چشمی خدا دانوی روشن روشن بڑ کتھا ولی سندس دربارس مز ہیکہ براہ راست اچھت. حبیب اللہ حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری پنس منقبتس من ونان حضرت غوث الاعظمس متعلق خبیس درد چون ارمانے دیدار ہاتن ژٕ یک بار وشرن میں شاید یہ توسل اس پہ علم حدیث توسل پر سند آسن حضورن تان اتھے پہ اسے اکتا سند تیل کیا ہے تیل گیس میں گمراہ تیل گیس میں گمراہ کیا ہے فرمونا حضرت فاروق اعظم پرس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتا نہیں دس کیا دس یا امتس اچھو کنوی قبل کنوی کعب خدا ہے ہنریزم تو 15,000 کی محافظ خدا ہے دس کتاب سو یتن زیر قبر پڑھ کر قیامت سو. وادی کشمیر کو خدا نے بے شمار برکات اور خوبصورتی سے نوازا ہے. دلکش مناظر کے ساتھ ساتھ کشمیر روحانیت کا ایک مرکز رہا ہے. اس سرزمین پر ہمیشہ سے ہی
اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بستے آئے ہیں۔ محمد صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم اما بعد حضرات آج چھُ یِوان مناونہٕ عرس مبارک حضرت شیخ عبدالصبور سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یِم زن جناب حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ ہٕنٛدۍ خلیفہ خاص ٲسۍ۔ تٲریٖخس انٛدر چھُ یِمن درج لقب عارف مست مخمور شیخ عبدالصبور۔ حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومن ہٕنٛدۍ چھِ زٕ خلیفہٕ یِم بٔڑۍ یتھ علاقس انٛدر۔ قدلہٕ اپارِ چھُ جناب حضرت شیخ روٗپریٖشی علیہ رحمہ، قدلہٕ یپارِ چھُ شیخ عبدالصبور علیہ رحمہ، اور یِمو چھِ اِسلامٕکۍ خدمات یتھ علاقس انٛدر انجام دِتمٕتۍ۔ ییٚتہِ چھُ بیٛاکھ صاحب دفن جناب مولانا زین الدین پال۔ حضرت علامہ بابا داود خاکی سُہ اوس کلاس فیلو، بلکہ حضرت ایشانس تہِ۔ مولانا شمس الدین پال سُہ اوس حضرت سلطان العارفین سُنٛد خلیفہٕ، تِہُنٛد فرزند گوٚو مولانا زین الدین پال، سُہ چھُ ییٚتہِ دفن حضرت شیخ عبدالصبورس سۭتۍ رحمۃ اللہ علیہ۔ یِم چھِ بڑِ تھدِ درجٕکۍ عالم ٲسمٕتۍ، عارف ٲسمٕتۍ، اور یِہُنٛدٕ چھُ یہِ بُقے عالیہ مسجد شریف یُس خانقاہس انٛدر۔ بیٚیہِ چھُ یتھ سۭتۍ یِہُنٛد وٕنکٮ۪ن تہِ سُہ کیوٗر یتھ زن آب چھُ آبِ زُلال، تِتھ میٖٹھاس چھُ تتھ آبس کہِ انسان چھُ گژھان تر تازٕ سورُے بدن ییٚمہِ ساتہٕ انسان چٮ۪وان چھُ سُہ آب، اور تتھ چھُنہٕ کانٛہہ ذایقہٕ، وُنیُک تام گٔے نہٕ تتھ تمہِ کِس ذایقس کانٛہہ فرق۔ تہٕ أزیُک دۄہ چھُ یِم سہلابس دوران تہِ گوٚو نہٕ یتھ آستانس یا بُقے عالیہس علاقہٕ یا اتھ کیٖرِس کانٛہہ اثر، اور سارے لُکو وُچھ ییٚتہِ ٲسۍ سیلفی بٲے تہِ بسان وغیرہ، تِمو تہِ وُچھ کہِ آب آو یہِ پوٚک دٔچھِنۍ تہٕ کھوفٕرۍ، نہ ژاو آستانس، نہ ژاو مٔشیٖد تہٕ نہ ژاو کیٖرِس، نہ گوٚو سُہ آب کیٖرِس کُنتھ۔ یہِ چھِ زندٕ کرامت حضرت شیخ عبدالصبورن ہٕنٛز رحمۃ اللہ علیہ۔ تمہِ دورٕ پٮ۪ٹھ وُنیُک تانۍ ہر کٔہمہِ ذی الحجۃ الحرام چھُ یِوان ییٚتہِ یِہُنٛد عرس مبارک بڑٕ شاندار طریٖقس منٛز مناونہٕ۔ یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان وۄنۍ تعمیٖری جدیٖد آز یُس بنوو، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن یُس یہِ بٔڑ عنایت یِمو یتھ انٛدر پاٹسِپیٹ کوٚر یا وٕنکٮ۪ن چھِ کران باقٕے وغیرہ مشیٖد وغیرہ، تُہۍ چھِو سورُے وٕچھان یہِ علاقہٕ چھُ بڑٕ وابستہٕ یتھ درگاہس سۭتۍ، اور یِمن چھِ زبردست عقیٖدت، یِمن چھُ یاد یِہنٛدۍ خدمات۔ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ أزکِس دۄہس کِس رحمتس منٛز۔ أسۍ دِمو یی کہِ یِم زن اِسلامٕکۍ خدمات یِمو لُکو ییٚتہِ انجام دِتمٕتۍ چھِ، بیٚیہِ یتھ طریٖقس پٮ۪ٹھ انجام دِتِکھ تٔتھۍ طریٖقس پٮ۪ٹھ گژھِ روزُن۔ مثلاً تۄہہِ وَنو بہٕ یتھ سۭتۍ چھِ ییٚتہِ پننِس برادٔری، تِم چھِنہٕ وۄنۍ ییٚتہِ بسان، مگر وُنہِ تہِ چھِ تِم جیٚمہِ پٮ۪ٹھ نیاز یور سوزان۔ تہِ چھُ اوسمُت ییٚتہِ صدین ہُنٛد بایی چارہ، اور تِمن تہِ ٲس زبردست عقیٖدت یتھ سۭتۍ، وُنہِ تہِ چھِ تِمن عقیٖدت۔ اگر وُنہِ تہِ جوٚم تُہۍ گٔژھِو تُہۍ دٔپِو تِمن أسۍ چھِ فلٲنۍ علاقٕکۍ، تِم دِن تۄہہِ وُنکٮ۪ن تہِ نیاز، دپن یہِ ترٲیزیو تتہِ حضرت شیخ عبدالصبورس، کیٛازِ یِم ٲسۍ اِسلامس چھُ دوٚیِم ناو اِنسٲنیت، اِنسٲنیتُک پیغام ہٮ۪تھ ٲسۍ یِم، سُے اِنسٲنیتُک پیغام چھُ أزکِس نوجوانس۔ کہتے ہیں شیخ عبدالصبور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے مشہور صوفی عالم تھے۔ سہروردی سلسلہ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کشمیر آیا تھا، لیکن آپ کی نسبت حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے، اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں سلسلہ سہروردیہ اختیار کر لیا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، اور آج بھی آپ کی زیارت پہ کافی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب و سجود ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولیاء کرام سے بغض رکھے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج الحمدللہ یہاں پہ عرس مبارک حضرت شیخ بابا عبدالصبور صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کا بڑی شاندار تقریب ہوئی ہے، تو اس میں علماء کرام حضرت علامہ شوکت حسین کینگ صاحب، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا یہاں آئے، اور بہت شاندار مجلس ہوا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مجلسیں بار بار منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اور اس کے ساتھ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ کنواں ان کے ہاتھ کو کھودا ہوا، اور واقعی اس کا پانی میں آج بھی پیتا ہوں، اور میں نے ایسا پانی زندگی میں آج تک نہیں پیا ہے۔ یہ ان کی زندہ کرامت ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی ہمیں محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کی محبت، اور یہ محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گی، اور وہ محبت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار ایسی مجلس سے منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بوزتم کات رت بواندئی یا نبی گل تو گلزار شوب ونی تہندے مخی ہر طرف باغ وحدت یا نبی تیوت نورا چھو پرزلان زری زرات نور تو رس پور دیزم یا نبی کیا کریں بو چھس دپان واتائیں تو یت چھوک تشریف فرما یا نبی ناد سوزم بوزتم فریاد جل وات یکدم چی میں پچھتم یا نبی چھس حقیر گناہ بولمت چھس ژۄپٲرۍ بن میں دستگیر نون کرم کر یا نبی لول وانج پھٹ میں دم پھٹ چھس یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ حضرت علامہ شوکت حسین کینگ صاحب نے بھی فرمایا، اور ہمارے جو مولوی صاحب ہے، امام صاحب ہے، انہوں نے بھی فرمایا، یہاں ہر سال ماہ ذی الحج کے 11 تاریخ کو حضرت عبدالصبور بابا صاحب المعروف صبور بابا صاحب کا عرس پاک منایا جاتا ہے، اور اس عرس پاک میں ہر سال پہلے مغرب نماز سے 1 گھنٹے تک خدمات المعظمات کی مجلس ہوتی ہے۔ اس کے بعد علامہ شوکت حسین کینگ صاحب ہمیں اس اولیاء کرام کی شان کے متعلق بیان فرماتے ہیں، اور یہ ہر سال جوش خروش کے ساتھ اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جو جن کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے، تو ان کے بارے میں بتائیے، وہ کہاں سے یہاں پہ تشریف لائے، اور ان کے جو پیر و مرشد تھے کچھ مختصراً یہاں پہ تفصیلاً بتائیے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلطان العارفین کے مریدوں میں سے ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی اولیاء کرام ان کے ساتھ میں جو بیٹھے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ انہی صاحب نے اس مسجد جو اس ٹائم حضرت صبور بابا صاحب مسجد کے نام سے مشہور ہے، اس خانقاہ کی انہوں نے تعمیر کی ہے اپنے وقت میں، اور انہوں نے سب سے پہلے ایک تو مسجد کی تعمیر کی ہے، ساتھ میں انہوں نے ایک کنواں یہاں اپنے دست مبارک سے کھودا ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ اس کنویں کا پانی ہمارے پوری مسجد میں موٹر کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے، اور الحمدللہ ابھی 300 سال یا کتنے سال ہوئے اس پانی کا نہ تو رنگ چینج ہوا، نہ مزہ، نہ ٹیسٹ چینج ہوا ہے۔ الحمدللہ سردیوں کے موسم میں وہ پانی بالکل گرم ہوتا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں وہ اتنا سخت ہوتا ہے، بالکل سرد ہوتا ہے، وہ نہایت ہی مزیدار ہوتا ہے وہ۔ الحمدللہ یہ ان کے ہی فیض سے وہ یہاں پہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ 2014 میں جو سیلاب آیا، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس دور کا سیلاب آیا کہ ہر طرف سے پانی ہی پانی تھا، لیکن الحمدللہ ان کے فیض برکت، اللہ کے کرم اور ان کے فیض برکت سے وہ پانی یہاں سے آیا، یہاں تک گیا، نہ مسجد کے اندر گیا، نہ آستان عالیہ کے اندر گیا، اور نہ ہی اس کنویں کے پانی کا رنگ، حتیٰ کہ ہر جگہ تو چینج ہوا، لیکن اس کنویں
कुएँ, हम उस वक्त भी उसी कुएँ का पानी पी रहे थे, जबकि मस्जिद में अल्लाह के करम से और इनके फैज़ से हमारे मस्जिद में उस टाइम 500 आदमी, 250 औरतें और 250 मर्द हजरात, और उसमें बाहर के जो बिहारी वगैरह थे वो भी एक कमरे में हमने रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 दिन का खाना मामूल के मुताबिक चलता रहा, वो भी इनके फैज़ से यहाँ पे हुआ। हज़रत आप एक नौजवान हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को जो कि ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं या बाकी वहीशात में मुब्तला हो चुके हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? मेरी मैसेज क्या है, तो मैं इसके लिए तो आलमी दीन सब मैसेज देते हैं, लेकिन मैं खुद एक नौजवान हूँ। मैसेज ये है कि हमें पहले सबसे अल्लाह की किताब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और उसके बाद औलिया किराम का तरीक़ेकार देख के हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। जब हम ये तीन चीज़ें जब ये पढ़ेंगे और इनका हम मुताला करेंगे, तब हम ड्रग्स की तरफ जाएंगे, ना मनशियात की तरफ जाएंगे, ना हमारी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, बल्कि हमारी ज़िंदगी चार चांद और संवर जाएगी हमारी ज़िंदगी।